کیا آپ بھی اپنے بچے سے روز یہ جملے بولتے ہیں؟ رو مت، جلدی کرو، تم ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہو، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو نارمل بات ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ یہی چھوٹے چھوٹے جملے آپ کے بچے کی شخصیت بنا بھی سکتے ہیں اور بگاڑ بھی سکتے ہیں۔ زندگی میں ایسے چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں جو انسان کو آگے تک لے جاتی ہیں اور کامیاب بنا دیتی ہیں، اور سیم اسی طرح بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں جو انسان کو بہت پیچھے تک لے آتی ہیں اور ناکام بنا دیتی ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے جملے بتاؤں گی جو کہ آپ نے اپنے بچے کے ساتھ بالکل بھی نہیں بولنے۔ تو سب سے پہلے جی السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جملہ یہ ہے کہ رو مت۔ جب بچہ روتا ہے اور آپ اسے کہتے ہیں کہ رو مت، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ شاید اسے سنبھال رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ اس کے جذبات کو دبا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ رونا جو ہے وہ بچے کا وہ واحد طریقہ ہوتا ہے جس سے وہ اپنے دل کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے بڑے بندے جو ہوتے ہیں وہ اپنی بات کا اظہار کر کے اپنے دکھ کا، اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ چھوٹے بچے جو ہے وہ روتے ہیں تو ان کے دل سے جو ہے وہ باتیں نکل رہی ہوتی ہیں ایکچولی۔ اس لیے بچہ جب رو رہا ہوتا ہے تو اس نے کچھ کہنا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی بات کو سننا چاہیے۔ اگر نہ سنا جائے تو پھر وہ ضد کرتا ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے، تو اس لیے بچے کو اپنے پاس بٹھا کے اس سے پوچھے کہ کیا بات ہے، اور وہ اپنی بات آرام سے بتائے گا۔ جب آپ اس سے آرام سے بیٹھ کے بات پوچھیں گے تو وہ بجائے رونے کے وہ بات بتائے گا، اور اس طرح سے وہ ضد بھی نہیں کرے گا اور چڑچڑا بھی نہیں ہوگا۔ اچھا جی، پھر دوسرا جملہ ہے ویل ڈن، گڈ جاب۔ بچہ جب کہیں کامیاب ہوتا ہے تو ہم بس اس کو شاباش دے کے آگے نکل جاتے ہیں۔ اس سے بھی وہ خوش تو ہوگا، لیکن وہ زیادہ خوش تب ہوگا جب ہم اس کی ان چیزوں کو یاد کریں گے جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوا ہے۔ جب ہم اسے یہ یاد دلائیں گے کہ آپ کس وجہ سے کامیاب ہوئے ہو، یا اس کو وہ چیزیں یاد دلائیں گے جہاں پہ اس نے بہت محنت کی تھی، تو جب ہم یہ چیزیں یاد دلائیں گے تو وہ زیادہ خوش ہوگا، اور پھر نیکسٹ کوئی بھی کام کرنے کے لیے اس میں جذبہ زیادہ ہوگا، وہ زیادہ محنت کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اسے سمجھ آ جائے گی کہ جو میں پہلے کامیاب ہوا ہوں وہ صرف اور صرف محنت کی وجہ سے ہی ہوا ہوں، اس لیے اس کی محنت کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کی کہ آپ خالی اس کو شاباش دے دیں۔ اس کی پرانی ساری محنت کو یاد کروائیں اور ساتھ میں اس کو اپریشیٹ کریں۔ نیکسٹ جملہ جو ہم اکثر کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہو۔ فار ایگزامپل اگر وہ گھر کے کسی کام میں کچھ غلط کرتا ہے تو ہم اسے یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہو ہی ایسے، آپ کرتے ہی ایسا ہو۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ جو بچہ ہے وہ ویسے ہی بن جائے گا، جیسا ہم اس کو کہتے ہیں وہ ویسے ہی بن جاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر بچہ جو ہے وہ گھر میں کوئی غلطی کرے تو ہم بجائے اس کو یہ کہنے کے کہ آپ ہو ہی ایسے، آپ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہو، تو یہ کہنے کی بجائے اگر ہم اس سے یہ کہیں کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے اور اگلی دفعہ ہم ایسا نہیں کریں گے، تو اسے واقعی لگے گا کہ یہ تو واقعی غلط ہو گیا ہے، تو نیکسٹ ٹائم وہ یہ غلطی دوبارہ کرنے سے پہلے سوچے گا اور اس کو درست کرنے کی کوشش بھی کرے گا۔ اس لیے یہ بات کہنا کہ ہو ہی ایسے اور ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہو، اس چیز کو اب چینج کرنا ہوگا۔ اس طرح کے جملے بولنے سے وہ نیگیٹو بنے گا۔ اس کو اچھا بنانے کے لیے اس کے سامنے پازیٹیو جملے بولے جائیں تاکہ اس کی شخصیت پہ اچھا اثر پڑے۔ تو نیکسٹ جملہ ہے کہ جلدی کرو۔ ہم یہ جملہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ دفعہ بولتے ہیں۔ ہر بات میں بچوں کو کہتے ہیں کہ جلدی کرو جلدی کرو، اتنا زیادہ کہتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے یہ بچوں کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ جیسا کہ اگر وہ ہوم ورک کر رہا ہو تو ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ جلدی کرو جلدی کرو، بجائے یہ کہنے کے کہ جلدی کرو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو پراپر ٹائم سے بٹھائیں اور انہیں کہیں کہ فوکس رہ کے اپنا ہوم ورک کرو، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا لکھ رہے ہو۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے وہ زیادہ سمجھدار ہوگا، کیونکہ جب وہ فوکس رہ کے اپنا ہوم ورک کرے گا تو جو چیز وہ لکھ رہا ہوگا تو وہ اس کے مائنڈ سے بھی گزرے گی۔ اس لیے ہر کام میں بجائے یہ کہنے کے کہ جلدی کرو، بچے کو کہیں کہ آرام سے کرو اور فوکس رہ کے اپنا کام کرو۔ اللہ پاک ہمارے بچوں کو نیک اور کامیاب بنائے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔